بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے دو اہم ترین خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اور صورتحال یہ ہے کہ انڈیا جو کہ پہلے ہی مصیبت کا شکار ہے، اس پہ مزید مصیبت ٹوٹ پڑی ہے، اور وہ مصیبت توڑی ہے چائنا نے۔ چائنا کی فوج ایک بار پھر بھارت کی حدود میں داخل ہوئی، 5 کلومیٹر تک اندر گئی، اور ایک نیا محاذ چائنا نے بھارت کے خلاف کھول دیا ہے۔ اور پہلے تو 1000 کلومیٹر جو ہے مربع کلومیٹر وہ تو قبضہ کیا تھا، لیکن اب مزید علاقوں پہ قبضہ شروع کر دیا ہے چائنا نے۔ اور چائنا کی فوج بے فکر ہو کے انہوں نے سرحد پار کی، اور سرحد پار کر کے بھارت کے علاقوں میں گئے جو کہ بھارت کے زیر انتظام علاقہ ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ چائنا جن علاقوں پہ اس کا کلیم ہے وہ اب اس پہ قبضہ کر رہا ہے۔ اور جو نیا محاذ چین نے کھولا بھارت کے خلاف وہ ہے ریاست اتراکھنڈ میں۔ چینی فوج جو ہے وہ سرحد پار کر کے گئی، اور ریاست ہے اتراکھنڈ اور بھارت کی، وہاں گئی ہے۔ یہ 30 ستمبر کا واقعہ ہے، 30 ستمبر کا، 28 ستمبر کو گئی، پھر 29، پھر 30 ستمبر کو۔ اور 100 چینی فوجی مسلح گھوڑوں پہ اور مسلح سوار وہ بھارتی علاقے میں رہے، کئی گھنٹے تک رہے، اور انڈیا کو یا انڈین فوج کو اتنی ہمت نہیں ہو سکی کہ وہ ان کے ساتھ لڑائی کر سکیں۔ دوسری جانب یہ کہ جو اتراکھنڈ کے جو سرحدی علاقہ ہے وہاں پہ چینی فوج مسلسل اہم ترین فوجی تنصیبات جو ہیں، فوجی تنصیبات کا کام شروع کر دیا ہے نصب کرنے کا۔ اس کے بعد اپنی جو ترقیاتی کام ہیں وہ، اور اپنی رسد اور تعمیراتی کام کا سلسلہ بڑھا دیا ہے وہاں پہ۔ اور مشرقی لداخ کے کئی علاقوں میں اور ہندوستان اور اس وقت چین کی فوج جو ہے وہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ تصادم میں ہے، اور جھگڑا جو ہے وہ کسی وقت بھی بڑھ سکتا ہے، اور یہ حساس ترین علاقہ شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے جواب میں بھارت کیا کہہ رہا ہے؟ بھارت کہہ رہا ہے جی چین بلکہ اب مزے کی بات ہے کہ بھارت اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ چین کی جو ہے جارحیت ہے۔ پہلے چائنا نے شرارت کی ہے، لیکن چین کیا کہہ رہا ہے؟ چین یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو علاقہ ہی اس کا ہے، اور لداخ کے انہوں نے کہا کہ کئی علاقوں میں بھارت جو ہے وہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اگر ایسا کیا گیا تو چائنا نے کہا ہے کہ وہ کارروائی کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ یعنی یہ بات ذہن میں رکھیے، ایک لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے جو کہ دونوں کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ موجود ہے۔ صورتحال یہ کہ بھارت اور چین کے درمیان جو شمال مشرقی علاقے ہیں، سکم سے لے کر مشرقی لداخ تک، یہ 3000 کلومیٹر کا علاقہ ہے، لمبی سرحد ہے 3000 کلومیٹر کی، اور زیادہ تر علاقے جو ہیں وہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول قائم ہونے کے باوجود جو ہیں وہ جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ لائن آف ایکچوئل کنٹرول جیسے پاکستان اور انڈیا کے درمیان لائن آف کنٹرول ہے، یہ انٹرنیشنل باؤنڈری نہیں ہے۔ یہ لائن آف کنٹرول LOC جسے کہتے ہیں، مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے درمیان، یہ ایک عارضی جنگ بندی والا سین ہے، اور یہ انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو انڈیا اور چائنا کے درمیان لائن آف ایکچوئل کنٹرول کہا جاتا ہے، وہ بھی ایک طرح کی ایک رسمی طور پہ انڈرسٹینڈنگ ہے، مفاہمت کے طور پہ، لیکن اب چائنا اس کو تسلیم نہیں کر رہا لائن آف ایکچوئل کنٹرول کو، اور جن علاقوں پہ اس کا کلیم ہے ان علاقوں کی طرف وہ بڑھ رہا ہے۔ اور پہلے بھی کافی علاقے جو ہیں اس ایریا میں چائنا اپنی فوج بھیج چکا ہے، اپنی تنصیبات، اپنی فضائیہ اور اپنے ٹینکس، توپیں، اور یہاں تک کہ فوجی بینکرز جو ہیں جدید ترین وہ تعمیر کر چکا ہے، سڑکیں تعمیر کر چکا ہے، اور تاکہ اگر مستقبل میں انڈیا کی طرف سے کوئی شرارت ہو تو کسی قسم کی طلب اور رسد جو ہے، جو ہتھیاروں کی رسائی ہے، اس میں مشکلات نہ آ سکیں۔ تو یہ ایک کام ہوا ہے۔ یہ 5 کلومیٹر اب بھارت کا جو میڈیا ہے وہ خود
یہ تسلیم کر رہا ہے بھارت کا میڈیا بھی اور بھارت کی فوج بھی کہ چائنا اور بھارت کے درمیان لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر ایک بار پھر کشیدگی بڑھ چکی ہے اور یہ واقعہ رونما ہوا ہے۔ اور بھارتی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ 30 اگست کو اور پھر 30 ستمبر تک یہ سلسلہ جاری رہا اور جو چائنا کے فوجی ہیں اتراکھنڈ کے علاقے پر براہوتی میں 5 کلومیٹر اندر تک داخل ہوئے، گشت کرتے رہے اور فوجیوں نے واپس جاتے ہوئے ایک پل کو بھی تباہ کر دیا، انڈیا کے پل کو۔ اور اس پل کا مقصد کیا تھا؟ انڈیا جو ہے وہ اپنی سائٹ پہ کچھ تعمیرات کر رہا تھا اور اس ایریے کو یعنی کہ اپنے قبضے کو مستحکم کرنے کے لیے، لیکن چائنا نے وہ سارا بلڈوز کر دیا، ان کو فارغ کر دیا۔ اور ابھی تک چین کی وزارت خارجہ نے، مزے کی بات ہے کہ جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس کے مطابق چین کی وزارت خارجہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ انڈیا کی طرف سے کیا جا رہا ہے اور انڈیا جو ہے اپنی فارورڈ پالیسی پر عمل پیرا ہے اور غیر قانونی طریقے سے چین کے علاقے پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اگر اس نے یہ سلسلہ جاری رکھا تو بھارت کو سبق سکھایا جائے گا۔ اب اس میں یہ جو چائنا نے بڑی باریک واردات ڈالی ہے وہ یہ ہے کہ فارورڈ پالیسی کیا ہے؟ فارورڈ پالیسی ہے کہ جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول جو کہ ایک رسمی طور پہ ایک ہوئی MOU سائن ہوا ہے اور اس کے تحت یہ تعین کیا گیا ہے، جبکہ حقیقی تعین ابھی ہونا ہے سرحد کے بارے میں، انٹرنیشنل سرحد کے بارے میں، انٹرنیشنل باؤنڈری کے بارے میں، وہ ابھی تک نہیں ہوا۔ لہٰذا چائنا نے اب جو علاقے عملی طور پہ انڈیا کے پاس تھے اور ہیں، اب وہ علاقے واپس لے رہا ہے، اور اس پہ انہوں نے یہ سفارتی زبان ہے اور فارورڈ پالیسی کا نام دیا ہے، اور اس فارورڈ پالیسی کو انہوں نے رد کر دیا ہے چائنا کی، اور انہوں نے کہا کہ آگے ہم نہیں بڑھنے دیں گے اور جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے اس کو مستقل باؤنڈری ہم تسلیم نہیں کرتے۔ اب یہ سارا کچھ ہو کیوں رہا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ دونوں طرف سے ایک دوسرے پہ الزام عائد کیا جا رہا ہے، لیکن جو بھارتی میڈیا ہے اور بھارت کے جو ریٹائرڈ فوجی ہیں وہ کیا شور مچا رہے ہیں؟ وہ یہ شور مچا رہے ہیں کہ پہلے بھی انڈیا جو ہے چائنا جو ہے وہ انڈین علاقوں پہ قابض ہو چکا ہے، 1000 مربع کلومیٹر پہلے علاقہ لے چکا ہے، بلکہ ہزاروں مربع کلومیٹر کا علاقے پہ قابض ہو چکا ہے، اور بھارتی فوجیوں کو بھی مار چکا ہے، کئی بھارتی فوجی اس میں مارے گئے، لیکن ابھی تک بھارت کی طرف سے چین کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی نہیں کی گئی، اور اب جو ہے اب تو یہ ہے کہ نہ صرف وہ پہلے علاقوں پہ بلکہ مزید علاقوں پہ بھی قبضہ کر رہا ہے۔ اب جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ سارا کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ سبق ایک میسیج دیا گیا ہے چائنا کی طرف سے انڈیا کو، اور خاص طور پہ نریندر مودی، یہ اب تاریخیں آپ ذرا نوٹ کر لیں جب یہ کام کیا گیا، جب نریندر مودی واشنگٹن میں تھا اور واشنگٹن میں وہ کوواڈ کے اجلاس میں شرکت فرما رہے تھے، یعنی آسٹریلیا، انڈیا، جاپان اور امریکہ، یہ 4 ملکوں کے سربراہ جب واشنگٹن میں مل رہے تھے تو ان دنوں میں چائنا نے اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کیا اور انڈیا کو میسیج دیا، انڈیا کو بھی دیا اور کوواڈ کو بھی دیا اور امریکہ کو بھی دیا انڈائریکٹلی، کہ ہم اپنا جو پیش قدمی ہے وہ جاری رکھیں گے اور ہم کسی بھی قسم کے بلاک سے مرعوب نہیں ہوں گے۔ واشنگٹن میں بھی یہ ایک الگ بات ہے کہ چائنا نے ان کو منع کیا تھا۔ چائنا انڈیا کو مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس ریجن کے مفادات اور جتنے بھی ہمسایہ ممالک ہیں، ریجنل پلیئرز ہیں، ان کے ساتھ مل جل کر رہیں، مل کر کھیلیں، اور آپ بلا وجہ ایک نان ریجنل پلیئر امریکہ ہو یا آسٹریلیا ہو یا جاپان ہو، اس کے آپ اس علاقے میں مامے نہ بنیں اور اس کا فرنٹ مین نہ بنیں۔ اگر فرنٹ مین کی کوشش کی گئی
تو آپ کو سبق سکھایا جائے گا۔ یہ انڈیا کو، مودی سرکار کو شاید بات سمجھ نہیں آ رہی، اور اسی لیے یہ بالکل جب ادھر وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے چکر میں تھے مودی سرکار، ادھر اسی وقت عین انہی دنوں میں 5 کلومیٹر تک مزید چائنا کی فوج انڈیا کے اندر تھی، اور یہ ایک میسیج تھا کہ اگر آپ کو کوئی بچا سکتا ہے تو اپنے دوستوں کو بلا لیں، امریکہ کو بلا لیں، کسی اور کو بلانا ہے اس کو بلا لیں۔ تو ان کی حمایت میں کوئی نہیں آیا، تو ہو یہ رہا ہے کہ وہ در بدر ہونے جا رہے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، اور ادھر کوارڈ سے بھی ان کو جو ہے ایک رسمی اجلاس تو رہ گیا، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ ایک رسمی اجلاس تو رہ چکا ہے، لیکن جو اصل فوجی اتحاد، اسٹریٹجک ڈیفنس پارٹنرشپ جو ہے وہ اس میں انڈیا اور جاپان نہیں ہیں۔ لہذا معاملات اب یہاں تک پہنچے ہیں کہ اب انڈیا کو یہ بہرحال اب فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا وہ مزید اپنے علاقے گنوائے گا یا پھر بنے گا ان کا حصہ۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ کچھ چیزیں انڈیا خاموشی سے اپنے کر رہا ہے، اور ایک سرنگیں تعمیر کرنے کا کام شروع کیا ہوا ہے اس نے مقبوضہ کشمیر کے علاقے میں، اور خاص طور پہ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ موسم سرما میں کسی جنگ کی تیاری بھی کر رہا ہے، اور لداخ جنوبی ایشیا کے خطے کے چند اہم ترین اسٹریٹجک علاقوں میں شامل ہے جی، اور اس کی جو سرحدیں ہیں چین سے بھی ملتی ہیں، پاکستان سے بھی ملتی ہیں، اور یہ علاقہ سال میں 6 ماہ تو جو ہے وہ مکمل طور پہ دنیا سے کٹ جاتا ہے، کیونکہ منفی کئی ڈگری جو ہے درجہ وہ گر جاتا ہے، اور نقطہ انجمان سے بھی کافی گر جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ علاقہ جو ہے اپنی اہمیت اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے بہت ہے۔ کارگل پہ لڑائی ہو چکی ہے، چائنا نے اب کام شروع کر دیا ہے، تو وہاں پہ جو اہم ترین جو پروجیکٹس انڈیا نے شروع کیے ہوئے ہیں وہ زیر زمین سرنگیں کھودی جا رہی ہیں جی، اور جس کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو اس علاقے میں جو فوجی رسد ہے اس کا کام شروع کیا جائے کہ فوجی رسد جلد سے جلد پہنچے۔ یہ ایک 6.5 کلومیٹر طویل سرنگ ہے جو کہ کھودی گئی ہے، اور اس سے وہ ٹورزم کو بھی بڑھانا چاہ رہا ہے، اور آگے پھر اپنی فوجی طاقت بھی وہاں پہ بڑھانا چاہ رہا ہے، تاکہ اگر کوئی لڑائی ہوتی ہے مستقبل میں تو جو فوجی رسد ہے وہ پہنچ سکے بر وقت۔ ایک اور یہ سرنگوں کا جال بچھانے جا رہا ہے، اور یہ لداخ کا علاقہ ہے سارے کا سارا جہاں پہ یہ کر رہا ہے، جو پاکستان کا بھی چائنا کا بھی کنسرن ہے، دونوں کا کنسرن ہے۔ $932 ملین کی لاگت سے جی 4 سرنگیں جو ہیں وہ تعمیر کر رہا ہے، اور آخری سرنگ جو ہے وہ 14 کلومیٹر طویل ہوگی۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کتنا کام ہو رہا ہے۔ انڈیا بھی خاموشی سے اپنے جو ہے کام کر رہا ہے، اور 3485 میٹر کی بلندی پر یہ تعمیر کی جائے گی سرنگ جی، 11,500 فٹ کی یہ تعمیر ہے، اور یہ تعمیر کی جائے گی، اور اس پروجیکٹ پر کام شروع ہو چکا ہے۔ تو یہ معاملہ پچھلے 16 ماہ سے جی یہ علاقہ جو ہے وہ لداخ میں قراقرم پہاڑیوں میں بھی جھڑپیں وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی ہیں، اور یہ خاص طور پہ دا لائن آف ایکچول کنٹرول جس کو کہتے ہیں، آرٹلری، ٹینک، لڑاکا طیاروں کی بھی سپورٹ اب وہاں پہ موجود ہے دونوں طرف۔ بھارتی فوج کے منصوبہ ساز جو ہیں جی وہ سرنگ کے اس منصوبے کو لداخ کے لیے خاص طور پہ غیر معمولی اہمیت کا حامل قرار دے رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ دونوں طرف انڈیا جو ہے وہ خاموشی سے اپنے کام کر رہا ہے، اور 2024 تک کے کچھ اہداف اس نے مقرر کیے ہوئے ہیں وہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے، لیکن چائنا کے پاس اور پاکستان کے پاس بھی اس بارے میں تمام انفارمیشن موجود ہیں، اور پاکستان جو ہے، پاکستان بھی اور چائنا بھی، اور خاص طور پہ چائنا جو ہے وہ تو براہ راست اب، کیونکہ اس کا مقدمہ بھی مختلف ہے، اور وہ اپنے جو علاقے وہ سمجھتا ہے
کہ وہ اس کے ہیں تاریخی اعتبار سے، ان پہ وہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوسری طرف خبر یہ ہے کہ جی انڈیا، جس کا زیادہ تر انحصار امریکہ پہ تھا، اور کوارڈ کے اجلاس میں بھی نریندر مودی جو ہیں وہ اسی پہ اتفاق کرتے رہے کہ چائنا چائنا اور صرف چائنا، اور دوسرا تھا ان کا افغانستان کا ایشو پاکستان کے خلاف۔ لیکن حیرت انگیز طور پہ چین اور امریکہ کی فوجی قیادت کے درمیان مذاکرات شروع ہو چکے ہیں، اور یہ 2 روزہ ویڈیو کانفرنس ہوئی۔ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے مذاکرات ہوئے وفود کی سطح پہ، اور بین الاقوامی عسکری تعاون کے براہ راست معاون جو ہیں میجر جنرل ہوانگ، اور چین کے لیے امریکہ کے معاون وزیر دفاع مائیکل چیس تھے، انہوں نے وفود کی سربراہی کی، اور اس لیول کے یہ مذاکرات ہوئے۔ اور اس میں جو اعلامیہ جاری کیا گیا چین کی وزارت دفاع کے ترجمان کی طرف سے اور پینٹاگون کی طرف سے، اس میں واضح طور پہ بتایا گیا کہ فریقین نے دونوں ملکوں کے تعلقات اور ان کی افواج کو درپیش تشویش کے حامل یکساں معاملات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا، اور خاص طور پہ کسی بھی قسم کی اشتعال انگیزی کو روکنے کے لیے کوششوں کو بروئے کار لانے پہ زور دیا گیا، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ بھی کیا گیا کہ چین کی خود مختاری، وقار، حقیقی مفادات کی خلاف ورزی کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ چین نے امریکہ پر واضح کیا کہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، زیرو ٹالرنس ہے۔ چین کی خود مختاری کے حوالے سے، اس کی ڈگنیٹی کے حوالے سے، حقیقی مفادات کی خلاف ورزی کے حوالے سے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ انہوں نے کہا جی کہ دونوں ملکوں کی مسلح افواج کے درمیان تعلقات کا معاملہ ہے، ہم رابطے کا خیر مقدم کریں گے، تعاون کا خیر مقدم کریں گے، اختلافات کا مقابلہ کریں گے اور جبر کی مخالفت کریں گے۔ چین نے یہ ایک واضح پیغام دیا ہے، اور واشنگٹن میں جو بیان جاری ہوا وہ ہے کہ محکمہ دفاع کے ترجمان لیفٹننٹ کرنل مارٹن مائنر نے کہا کہ جی ملاقات بائیڈن بیرس انتظامیہ کی جانب سے جاری کوششوں کا اہم جز تھی، تاکہ امریکہ اور عوامی جمہوریہ چین کے مابین مسابقت کے پہلو کا ذمہ دارانہ طور پر انتظام ہو سکے۔ عوامی جمہوریہ چین کے ساتھ رابطے کی راہیں قائم رکھی جا سکتی ہیں۔ دونوں فریقین اتفاق رائے کا اعادہ کیا کہ رابطے کے ذرائع کو کھلا رکھا جائے گا۔ امریکی وفد نے بھی انڈو پیسیفک کے خطے میں اپنے اتحادیوں اور پارٹنرز کے ساتھ مشترکہ اصولوں کی پاسداری کے اپنے عزم کا واضح اعلان کیا۔ لیکن چین، خاص طور پہ چین نے جو پیغام دیا ہے وہ بڑا کلیئر ہے، اور اس میں یہ کہا ہے کہ ہم کسی بھی قسم کی اپنی خود مختاری پہ کوئی حملہ براہ راست یا انڈائریکٹ یہ برداشت نہیں کریں گے، اور اگر اس طرح کی کوشش کی گئی تو پھر معاملات سختی سے نمٹے جائیں گے۔ یہ چین کی فوجی قیادت کی طرف سے پیغام دیا گیا ہے امریکہ کو، اور اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ایک طرف جن پہ یہ تقیہ کر رہے تھے کہ جناب انڈیا جو ہے وہ، دوسری جانب امریکہ کے ساتھ بھی چائنا کا جو رویہ ہے وہ کافی جارحانہ تھا، اور یہ کافی عرصے کے بعد طویل ترین مذاکرات ہوئے، اور ان مذاکرات میں جو چین نے خاص طور پہ جو میسیج دیا امریکہ کو کہ براہ راست یا انڈائریکٹ اگر کسی بھی قسم کی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی گئی، ان کا اشارہ تھا جی کوارڈ کی طرف، ان کا اشارہ تھا چین کا انڈو پیسیفک ڈیفنس پارٹنرشپ جو کہ برطانیہ، آسٹریلیا اور امریکہ کے درمیان ہوئی ہے، ان ساروں کا ایک پیغام دیا گیا ہے۔ تو یہ ہے صورتحال۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔